یہ داستان ہے حضرت امام حسین کی، جو اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ناتی اور حضرت علی و بی بی فاطمہ کے لاڈلے بیٹے تھے۔ بچپن میں نبی کریم ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن وقت بدلا اور اتہاس کے رنگ منچ پر ایک ایسا دور آیا جس نے حسین کے صبر اور حوصلے کی سب سے بڑی پریکشا لی۔ سنکٹ کی شروعات اور مدینہ چھوڑنا سن 60 ہجری کی بات ہے۔ دمشق کے تخت پر یزید نام کا ایک کرور اور انیائی شاسک بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کے غلط کاموں کو صحیح ٹھہرائیں اور اس کے سامنے سر جھکائیں، بیعت کریں۔ اگر امام حسین ایسا کر دیتے تو یزید کا ہر ظلم صحیح مان لیا جاتا، لیکن حسین نے صاف کہہ دیا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی پیروی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیول دو لوگوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حقہ، سچائی اور باطل برائی کی جنگ تھی۔ جب مدینہ میں ان کے رہنے پر خطرہ بڑھ گیا تو امام حسین نے اپنے پریوار اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ اپنا پیارا شہر مدینہ چھوڑ دیا تاکہ شہر کی شانتی بھنگ نہ ہو۔ کربلا کا تپتا ہوا میدان سفر کرتے کرتے 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ عراق کے ایک ریتیلے میدان میں پہنچا۔ اس جگہ کا نام تھا کربلا۔ جیسے ہی امام حسین نے اس زمین کا نام سنا، ان کے چہرے پر ایک گہرا ٹھہراؤ آ گیا۔ انہوں نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا اور ہماری قبریں بنیں گی۔ انہوں نے وہیں اپنے خیمے، ٹینٹ لگا دیے۔ کچھ ہی دنوں میں یزید کی ہزاروں کی فوج نے اس چھوٹے سے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے ایک بے حد امانویہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے فرات ندی کے پانی پر پہرا لگا دیا اور حسین کے خیمے تک پانی پہنچنے کا ہر راستہ بند کر دیا۔ بھوک، پیاس اور صبر کا امتحان سوچئے، تپتی ہوئی ریت، آسمان سے برستی آگ اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ 3 دن بیت گئے، خیمے میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، لیکن حسین کے قافلے میں کسی کے چہرے پر شکن نہیں تھی۔ 9 محرم کی رات، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، امام حسین نے اپنے سبھی ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا۔ انہوں نے کہا، یزید کی دشمنی صرف مجھ سے ہے، میں چراغ بجھا رہا ہوں، جسے جانا ہے وہ رات کے اندھیرے میں چپ چاپ نکل جائے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سب رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے حسین، اگر ہمیں 70 بار بھی مارا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم، شہادت کا دن صبح ہوئی۔ 10 محرم کا سورج گواہ تھا کہ ایک طرف یزید کی 22,000 سے زیادہ ہتھیاروں سے لیس فوج تھی اور دوسری طرف امام حسین کے صرف 72 جانباز ساتھی جو بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک ایک کر کے حسین کے شیر دل ساتھی میدان میں گئے۔ انہوں نے اپنی بہادری سے یزیدی فوج کے چھکے چھڑا دیے، لیکن آخرکار حق کے راستے پر قربان ہو گئے۔ حسین کے بھائی حضرت عباس جب بچوں کے لیے پانی لینے ندی پر گئے تو دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی دانتوں سے مشکی جا پانی کا تھیلا دبائے رکھا، پر پانی خیمے تک نہ پہنچ سکا۔ حسین کے 18 سال کے گبرو جوان بیٹے علی اکبر شہید ہو گئے۔ حد تو تب ہو گئی جب امام حسین اپنے 6 مہینے کے معصوم بیٹے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر لائے تاکہ یزیدی شاید اسے 2 بوند پانی دے دیں، لیکن ظالموں نے اس معصوم کے گلے پر تیر مار کر اسے شہید کر دیا۔ حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے جنازے خود اٹھائے، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، بس اللہ کا شکر تھا۔ آخری سجدہ اب میدان میں امام حسین اکیلے بچے تھے۔ ان کے جسم پر سینکڑوں زخم تھے، تیر لگے ہوئے تھے، وہ بری طرح لہولہان تھے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور عصر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ امام حسین نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی۔ انہوں نے ظالموں سے کہا، مجھے مہلت دو کہ میں اپنے رب کی آخری عبادت کر لوں۔ حسین نے تپتی ریت پر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ وہ اللہ کی عبادت میں لین تھے اور اسی حالت میں ظالم شمر نے ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔